ابھی جو چولستان کی کینال بنائی جا رہی ہے اس کو پانی پنجاب اپنے حصے کا دے گا؟ پھر سے میں اس کو I'll go back to the accord. میں اس accord یہ accord کیا کہتا ہے؟ اس کا شک نمبر 8 دیکھیں جی. There would be no restrictions on the provinces to undertake projects within their agreed shares. Agreed share میں بنا تو سکتے ہیں، چلے میں مانے لیتا ہوں، لیکن agreed share میں سے جب اس کو بنائیں گے آپ تو وہ پانی جو باقی جگہ پہ ہمارا ہوگا پنجاب کے، جو باقی ہمارے دریا ہیں یا باقی جو ہماری نہریں ہیں، یہ انہی میں سے لے کے آپ اس کو دیں گے نا. افتخار صاحب آپ نے بہت وزنی بات کی جس کو ہم ابھی دیکھ نہیں رہے. اس پانی کا سب سے زیادہ کنسرن کس کو ہونا چاہیے؟ اس پانی کے لیے سب سے زیادہ کنسرن ہونا چاہیے ان لوگوں کو یا ان کے اب اولادوں کو جو کہ دریائے ستلج سے پانی پیا کرتے تھے. 1960 کا جب ہم نے ایکارڈ کیا تو ہم نے دریائے ستلج دے دیا ہندوستان کو. کیوں ہم نے دیا ہندوستان کو؟ کہ ہم جو ہمارے ویسٹرن ریورز ہیں ان کو ہم سیکیور کر سکیں. ہم نے انڈس، جہلم اور چناب کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے راوی اور ستلج جو ہے وہ ہم نے ہندوستان کو دی. اس پانی کو جو ستلج کے پانی پینے والے لوگ تھے جو کہ 10 سے 12 ملین ایکڑ فٹ جن کے پاس پانی آیا کرتا تھا، دریا میں سے وہ نہر نظام چلا کرتا تھا، اس کو ہم نے ڈیپینڈنٹ کر دیا بلوکی سلیمان کی لنک کنال کے اوپر. ایک دریا کے بدلے ہم نے ان کو ایک نہر پہ اپنے پانی میں سے نا اپنے پانی میں وہ حصہ جو ہمارے پاس ہے 1991 کا ایکارڈ کا، ہم نے یہاں سے پانی آپ کو فراہم کرنے کے لیے ایک رستہ بنایا اور آپ کو پانی دے دیا، اپنے حصے میں سے دیا نا. بالکل. اب جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جانا چاہتے ہیں چولستان میں، تو اپنا پانی چولستان میں دو گے تو وہ بیچارے جن میں آلریڈی آپ پانی دے رہے ہو ان کا پانی کم نہیں ہوگا. تو اس کا جواب تم آپ کے پاس کیا ہے؟ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تباہ ہو گئے، ہمارے تو ریت اڑ رہی ہے دریائے سندھ کے نیچے. ہمارے جو سندھ والے بھائی ہیں نا وہ میرے خیال میں تھوڑا سا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. اگر کسی کو احتجاج کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، تو وہ ستلج والے لوگوں کو کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں، بدین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے. نہیں، مجھے پہلے ایک بات بتائیں. میرا پھر افتخار صاحب بڑا ایک سمپل سا سوال ہے جس پہ اکثر میرے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. دریا سندھ میں پانی آتا کہاں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کہاں سے ہسٹوریکل ہے، ہزارہ سال سے ہم اس کے اونر ہیں. تو کیا ہزارہ سال سے وہ ڈیرہ اسماعیل خان، میاں والی، نوشیرہ، راجن پور، بکھر، لیا، مظفر گڑھ ان کے سینے سے نہیں گزر رہا؟ مطلب اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا چشمہ نکلتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں ایڈ ہوتی آتی ہیں اور آہستہ آتا ہے گلگت سے. اچھا ہمارے ذرا واپس یہ جو پانی کی چوری کا الزام ہے پنجاب پہ، اب میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. ہم اگر کوئی کینال بنا رہے ہیں جو آپ نے مجھے آرٹیکل 8 کے مطابق بتایا تو ہم بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اتنا پانی ہے تو. اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر جو کہ موجودہ پانی پینے والے لوگ ہیں انہی کے حقوق میں سے ہم ان کو پانی دیں گے. دے رہے ہیں، دیں گے یہی ہے نا. تو سندھ میں پھر کس بات کا اعتراض ہے؟ سندھ میں یہ اپریہنشن ہے کہ شاید پنجاب زیادہ پانی لے گا. شاید وہ ایک میں نے عرض کیا نا، یہ بد اعتمادی اور یہ جو ایک مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ ابھی کی بات نہیں ہے. یہ تو جب ستلج ویلی پروجیکٹ بن رہا تھا یہ تو اس وقت بھی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانچ پہ اتنا ہی پانی چاہیے جتنا پانی 1991 کے ایکارڈ میں لکھا ہوا ہے. پانی کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کتنا پانی کب کہاں ہونا ہے، یہ قدرت نے دینا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ 80 ملین ایکڑ فٹ بھی سسٹم میں آیا ہے اور 180 ملین 187 بلکہ ملین ایکڑ فٹ بھی آیا ہے. ہم 80 اور 187 کے سائیکل کے درمیان کبھی ویٹ ایئرز آتے ہیں کبھی ڈرائی ایئرز آتے ہیں. تو اس لیے کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا. ہاں اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں اسی میں نے کہا میں تو اس ایکارڈ کی لفاظی پہ اور اس کی جو فور سائٹ اچھا اب یہ دیکھیں اسی نظام کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے 10 دنوں کا اس کا جو 14 ہے وہ کہتا ہے کہ 10 دنوں ایوری 10 days کا جو اس کا استعمال ہے اس کو سسٹم وائز ایلوکیشن ول بی ورکڈ آؤٹ سیپریٹلی on the 10 daily basis and will be attached with the agreement as part and parcel. اچھا اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ لکھا ہوا ہے اور غلط اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو مس کنسٹرو کیا جا رہا ہے. اس میں ہم پھر ہم جوش میں، میں ہمیشہ ہر کسی سے یہ کہتا ہوں خدا را جوش نہیں ہوش ہر بات میں. وہ کہہ رہے ہیں خاک اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ بھائی
کہ کیا ہو تم آؤ آ کے دیکھو جو دھول اڑ رہی ہے، تو وہ جو دھول اڑ رہی ہے اس کا ہم کیا کریں، اس کا بھی تو کوئی جواب آپ دیں. میں وہی قحط سالیاں نہیں آتی دنیا میں، آتی ہیں، قدرت کا نظام ہے نا. پھر میں بات کروں، کبھی پانی 187 ملین ایکڑ فٹ آتا ہے اور کبھی 80 ملین ایکڑ فٹ آتا ہے. یہ سال ایک ڈرائی سالوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 کنالوں کا جو منصوبہ ہے سندھ کو بنجر بنانے کا منصوبہ ہے. ڈو یو ایگری ود دیم؟ نو سر، آئی ڈونٹ. یعنی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیپلز پارٹی ہر قربانی دینے کو تیار ہے. سندھ کے اگر حقوق اگر سندھ کا حصہ کاٹا جا رہا ہے تو بالکل ان کو یہ کرنا چاہیے. وزیر اعظم سے انہوں نے کہا کہ متنازع آبپاشی اسکیم کو ختم کرنے کی اپیل کی. یہ جب ہو رہا تھا فیصلہ تو اس وقت صدر صاحب کو علم نہیں تھا؟ جو یہی رپورٹڈ ہے کہ صدر صاحب وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ اس کو اپروو کیا گیا. صدر کی کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتی. صدر کی ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتی. صدر کی اگر ہم وہ تقریر پڑھیں تو صدر نے کوئی ہدایت بھی نہیں دی. میرے خیال میں صدر صاحب نے اپنی ریزرویشنز کا ریزرویشن. اب صدر صاحب کی جب ریزرویشن ہو فیڈریشن کے اندر، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ کانسٹیٹیوشنلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 155 ہے وہ اس چیز کو، پانی کی اگر آپ کو گریوینسز ہیں، اگر کسی صوبے کو، وفاق کو، کسی فیڈریٹنگ یونٹ کو اگر پانی کے وسائل کے اوپر کوئی اگر ان کو اعتراض ہے تو اس کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فورم موجود ہے. لیکن یہی تو وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس فورم کو بھی نہیں بلایا جا رہا، اس کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بدنیتی کے مترادف ہے. تو کیا اس بنا پہ جو سندھ میں شور مچ رہا ہے وہ درست نہیں؟ اگر آئین کے کسی شق کی خلاف ورزی ہوئی تو سندھ نہیں، میرے خیال میں تو ہر جگہ پہ لوگوں کو یہ چیز اٹھانی چاہیے. ہماری جو ایوان ہے ان کے اندر جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کا کام یہ ہے ان کو اس چیز کو ٹچ اپون کرنا چاہیے. ہماری سینٹ میں یہ بات اٹھائی جائے، ہماری نیشنل اسمبلی میں یہ بات اٹھائی جائے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی. لال صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. فاضل ذات جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجزاد، بات ہو رہی ہے 1991 کے پانی کے معاہدے کے حوالے سے، اور میرے مہمان ہیں محسن خاندغاری. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اس میں کہا گیا کہ سندھ کی مرضی کے بغیر یہ نہریں نہیں بن سکتی. اب یہ نہروں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ نہر کہہ رہے ہیں، مجھے اس میں بھی کنفیوژن ہے. افتخار صاحب، میں ایک تو تھوڑا سا میرا اس پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے بارے میں ریزولوشنز نہیں پاس کرنی چاہیے. یہ کوئی ایک اچھا عمل نہیں ہے. اوکے، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو مختلف شہروں میں جلوس نکالنے سے فیڈریشن کے ایک یونٹ کا فیڈریشن کے دوسرے یونٹ کے خلاف لوگوں کو اکسانے سے کیا گلیشیئر زیادہ ہو جائیں گے؟ مناسب نہیں ہے یہ، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، مناسب نہیں ہے یہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چشمہ جہلم جو لنک کینال ہے اور تونسا پانجنا سے پانی لیا گیا تو سندھ کی زراعت تباہ ہو جائے گی؟ مجھے بالکل یہ نہیں لگتا. لنک کنالز کے بارے میں بھی ایک مسکنسیپشن ہے. لنک کنال جس وقت 1960 کا ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا تو اس کی جو آرٹیکل 4 ہے، پھر میں اس پہ عرض کروں، اس کے اندر یہ اگری کیا تھا پاکستان اور ہندوستان اور ورلڈ بینک نے، دس از این انٹرنیشنل اوبلیگیشن، کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ دریائے ستلج سے پہلے پانی پیا کرتے تھے ان کے لیے ہم نے متبادل ذرائع بنانے ہیں. اچھا سر، ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکلی اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہو تاکہ جو سندھی نیشنلسٹ ہیں وہ اس صورتحال کا جو فائدہ اٹھا سکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ یہ کھیل ان کے ہاتھ میں جائے. میری جو سمجھ ہے، میری تو سمجھ یہ ہے، یا مجھے اس طرح سمجھ آتی ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ اس ایشو کو جو سندھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں انہوں نے اجاگر کیا. لیکن سر اس میں تو اب جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہوگی. جی میں عرض کروں، اور آپ کی پارٹی بھی شامل، آپ کی پارٹی بھی شامل ہوگی، پی ٹی آئی بھی. میں عرض کروں، شروع جو ہے یہ نیشنلسٹ نے کیا، اور جس وقت یہ ایک موومنٹ نے، جب یہ ایک مومنٹم آ گیا تو اب اس کو اونرشپ کیا، اب اس میں سب اس کی اونرشپ کو لینے کے لیے، پاپولر سینٹیمنٹ کو لینے کے لیے، اون کرنے کے لیے، اس ویو پہ رائڈ کرنے. پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟
میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو چیز بھی فیڈریشن کو کمزور کرے اور بین الصوبائی اور قومی ریلیشن شپس کو ڈیمیج کرے اس کو ذرا احتیاط سے ہی ہے. سر یہ موقف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، دیکھیں ایک وقت تھا کہ کالا باغ ڈیم سے دستبردار ہونا پڑا پاکستان مسلم لیگ نواز کو، تو پھر وقت آ گیا کہ یہ جو نہر بنانا چاہتے ہیں ان کو دستبردار ہونا پڑے گا. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو کالا باغ ڈیم سے دستبرداری کا فیصلہ آپ لوگوں نے کیا، آپ کی نسل نے کیا، کیا وہ فیصلہ درست تھا while I'm talking to you today 2025 میں؟ کالا باغ ڈیم یا کوئی بھی سٹوریج نہ بنانے کا قیمت ہم آج ادا کر رہے ہیں. یہ جو ابھی جو صورتحال ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کہیں پہ سٹوریج نہیں ہے. میں سٹوریج کا پھر تھوڑا سا میں معذرت میں ذرا بولتا زیادہ ہوں کیونکہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ سمجھا سکوں. سر دنیا کی جو اوسط ہے نا، دنیا کی اوسط ہے 40% اپنے ریورز کے فلو کو سٹور کرنا. ہمارے پاس 10% سٹور کرنے کی حیثیت نہیں ہے. ہندوستان کو جو چھوٹے دریا ملے ہیں انہوں نے اس کے اوپر 18.5 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج کیپیسٹی ڈیولپ کر لیا، اور ہم جو بڑے دریا لے کے بیٹھے ہوئے ہم 13.5. اچھا مجھے یاد آپ نے ہندوستان کا حوالہ لیا کہ سر ہندوستان کے یہ جو اندرا گاندھی کینال ہے وہ ناکام رہی، جو انہوں نے اپنے صحرائی علاقے میں لے کے گئے، ان کا وہ پانی ضائع گیا. اس میں دو باتیں ہیں. شروع میں جس وقت اندرا گاندھی کنال بنائی گئی تھی تو کیا تھا، انہوں نے جو 1960 کے ایکارڈ کے بعد ان کو جو پانی ہماری طرف آیا کرتا تھا انہوں نے اس پانی کو لے کے اور انہوں نے اندرا گاندھی کنال کے ساتھ راجستھان کے اندر اس کو آباد کرنے کے لیے ایک نہر بنائی. یہ جو نہر ہے جب یہ بنی تو اس نہر کے بنانے کے اندر بھی ڈیزائن کے فالٹس اور وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں نا، اور میسو کرپشن، ہمارے بھی میں عرض کروں اینڈ میسو کرپشن. اس کے لیے وہ نہر شروع میں بہت سارے اس نے مسئلے پیدا کیے، اور اتنے سالوں کے بعد کو فائدہ ہوا ایگریکلچر کا. بالکل. ہم نے سکھر بیراج کی ابھی بات کی، لارڈز بیراج. آپ کو پتہ ہے کہ سکھر اور گڈو بیراج کا جو کمانڈ ایریا ہے، میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل ریسرچ آرگنائزیشن ہے، ریسرچ اس کا 60% حصہ جو ہے وہ کمانڈ ایریا کا واٹر لاکڈ ہے. اس میں سیم ہے، پانی واٹر ٹیبل 5 فٹ سے کم پہ ہے.